تین اس کے طریقے ہیں، زبان سے، عمل سے اور دل سے۔ تو جب دل سے زبان سے ہم کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا دل ساتھ نہ دے رہا ہو، اور زبان اور دل اگر ساتھ دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا عمل ساتھ نہ دے رہا ہو۔ تو شکر کے یہ تینوں طریقے کیا ہوں گے؟ ضروری ہوں گے۔ شکر کے یہ تینوں طریقے ضروری ہوں گے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، شروع آیات سے آیت نمبر 150 تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف 3 مرتبہ رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم کہ کعبے کی طرف رخ کرو جہاں کہیں بھی تم ہو 2 مرتبہ دیا گیا۔ اس کے حق ہونے کا ذکر 3 مرتبہ آیا، اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے اس حکم کی تاکید اور شان واضح ہو رہی ہے۔ درمیان میں کچھ جملے اہل کتاب کو ڈانٹنے کے لیے کہ تم حق کو سمجھ رہے ہو، پہچان رہے ہو اپنی اولادوں کی طرح، پھر بھی نہیں مان رہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جملے بھی بیچ میں آئے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ دوسرے پارے کے شروع سے ہی تحویل قبلہ کا مضمون جاری ہے، اور اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اس تاکید کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ مسلمانوں، یہ میری طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قبلے کی تبدیلی ایک نعمت ہے جسے ہم نے تمہیں پہلے بھی یعنی جیسے ہم نے تمہیں پہلے بھی ایک نعمت سے نوازا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آپ کو قرآن کا دیا جانا، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی، تمہارے اوپر میں اتمام نعمت کر دوں گا، لہٰذا اس کو نعمت جانو اور اس کے بارے میں کسی قسم کی دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ اور آج کا سبق مزید اس کے اوپر تاکید کے لیے ہے، فرمایا کما، جس طرح، یہ کاف تشبیہ کا ہے، کاف تشبیہ کا ہے، جس طرح ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم ہی میں سے، فیکم، تمہارے درمیان، رسولاً، ایک رسول، منکم، تم ہی میں سے، یتلو، جو پڑھتا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، آیاتنا، ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم تمہیں دیتا ہے، سکھاتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں سکھاتا ہے، ما لم، جو نہ تکونو، ہو تم، تعلمون، جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے۔ فاذکرونی، پس یا سو تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا، یتلو علیکم، جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر، آیاتنا، ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویعلمکم، اور تمہیں سکھاتا ہے، ما لم تکونو، وہ چیزیں جو نہ تھے تم، تعلمون، جانتے، فاذکرونی، سو تم مجھے یاد کرو،
اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر رہا ہوں، اور میرے دین کو بھی نعمت سمجھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تمہارے لیے نعمت ہے، قبلے کی تحویل یعنی اس کی تبدیلی یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اور بھائیو پورے کا پورا دین ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ یہ آپ کی کلاس بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کچھ چیزیں مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اسٹرگل ہوتی ہے، اس میں آنا جانا ہوتا ہے، وقت اس میں لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں بھائیو کچھ کھو کر ہی کچھ پایا جا سکتا ہے۔ اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور کچھ قربانی نہ دیں، نہ وقت دیں، تو بھائی پھر تو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اگر یہ بات ہو کہ بغیر کچھ کیے کسی کو کچھ مل جائے، تو پھر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، تسبیح کرتے رہتے، دعا کرتے رہتے، اور اللہ رب العالمین نوازتا رہتا، صحابہ کو اتنی قربانیاں نہ دینا پڑتی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پہلے بدر و حنین کا چکر لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 313 کو لے کر پہنچ گئے، اس کے بعد دعا شروع کی کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اگر یہ مر گئے، کٹ گئے، شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پہلے اپنے حصے کا کام ہے، پہلے اپنے حصے کا کام، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی۔ اب ہم اپنے حصے کا کام کرتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے سر پہ ڈالے رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ساڑی تو سندا نہیں۔ بھئی جدو تسی سٹیا ہی دوسرے تے ہے، پھر تہاڈی کتوں سنے؟ اپنے حصے کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو ان آیات میں ہمیں بلا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو، میرا ناشکری نہ کرو۔ اب دیکھیں نا کس قدر اپنائیت کی بات ہے اللہ کی اور بندے کی، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ آج ہمیں کوئی افسر ہم جائیں نا، اور وہ اس کو بے شک وہ ہمیں خوشامد کے طور پر کہہ دے، کسی بھی طور پر کہہ دے، اور کیا کہے کہ بس اے تہاڈا ذکر ہی کرن لگا سا میں، اے تانوں ہنے یاد کیتا ہے بس۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ اسی چوڑے ہو جانا فل، اچھا جی سانو یاد پہ کر دے سن۔ بھائیو اللہ رب العالمین کی ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس قدر اپنائیت والی بات، اور یہ ڈائریکٹ بات نہیں کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، پیچھے اللہ رب العالمین نے پوری ایک تمہید باندھی ہے، ایک تمہید ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں ہی کرتا آ رہا ہوں، احسانات ہی کرتا آ رہا ہوں، اور احسانات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ سب سے بڑا احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے۔ اس امت کے لیے یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کا علم تھا، یعنی انبیاء کا گروہ، وہ جانتے تھے اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی دعائیں بھی یہ تھی کہ یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تمنا تھی ان کے دل میں، اور ہم امتی بن گئے۔ اسی آنے بھائی اسی کسی ہو رہی ہوندے نا تو وہی چنگا سی، اے کھجل ہونے والے بہتر سی۔ تو کھجل کس لیے ہو رہے ہیں؟ کھجل اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کھجل اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے اوپر کی ہے، احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، ان احسانات کا ہم نے بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، البتہ ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش
کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر گزاری کی شکل میں، دیکھو نا، شکر گزاری تو کر سکتے ہیں. تو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول، بطور نبی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کہ وہ تمہارے اوپر میری آیات کو پڑھتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں تھوپتا، اپنی کوئی رائے تمہیں نہیں دیتا، بلکہ کرتا کیا ہے؟ میری آیات کو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر، میری آیات. فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور آیات کی تلاوت سے ہی تزکیہ ہوتا ہے. کوئی اور سلیبس بنا لیا جائے محترم بھائیو، کوئی اور نصاب بنا لیا جائے، نصاب تعلیم، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اگر بنایا جائے تو یاد رکھیے اس سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی کتاب سے ہی بندوں کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک ہوتے ہیں، صفائی ہوتی ہے، فکر کی صفائی، جسم کی صفائی، رہائش کی صفائی، ہر قسم کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات سے. ہر چیز مطہر ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے اللہ کی آیات کو پڑھنے سے. تو اللہ کی آیات کیسے پڑھی جائیں گی؟ جیسے میں اور آپ پڑھتے ہیں. رمضان کے اندر آپ کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لینا، وہ آپ کو کم از کم 2-3 قرآنوں کا ختم بتائے گا کہ میں 2-3 واری جناب پڑھ گیا. اچھا، وہ پڑھا کس حساب سے ہے؟ صرف اور صرف ریڈنگ، صرف اور صرف اس کی ریڈنگ کی ہے. معنی، مفہوم، ترجمہ، اور بنیادی سی بات ہے محترم بھائیوں کہ جس چیز کو سمجھ کر نہیں پڑھا جا رہا اس چیز کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوگا. جہاں ہم اس بات پر خوش ہیں، یہ میری بات نوٹ کر لیں، جہاں ہم اس بات پر خوش ہیں نا کہ اس کتاب کو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، یہ اعزاز ہے نا اس کتاب کا. میں آپ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. وہاں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے. تو بھائیو، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی وجہ سے ہمارا کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا، ہماری صفائی ہوگی، ہمارا عقیدہ بدلے گا، ہمارے اخلاق بدلیں گے، ہمارے کردار بدلیں گے، ہماری معیشت، معاشرت. اور کل میں نے یہ بات ذکر کی تھی نا کہ نماز میں ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں اور باقی دیگر سب چیزوں میں ہمارا قبلہ یورپ ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہمارے لیے عبادت کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا ہے تو ہماری تو پوری زندگی کے لیے اس قبلے کو مقرر کر دیا گیا ہے. ہر شعبہ ہے زندگی میں ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے کہ ادھر سے روشنی کون سی آ رہی ہے، ادھر سے کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ادھر سے میسج کیا پاس کیا گیا ہے. اگر تو ہم اس میسج کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق جینا اور مرنا کر لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لیتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم صرف فقط عبادت کے لیے اس طرف رخ کرتے ہیں اور باقی سارے معاملات میں ہم رخ کسی اور طرف کرنا پسند کرتے ہیں تو بھائیو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. ہو سکتا ہے وہ عبادتیں بھی ہماری جو ہے منہ پر مار دی جائیں کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، باقی تو سارا کاروبار زندگی تمہارا کسی اور پیٹرن پر چلتا رہا، ان عبادتوں کی مجھے ضرورت نہیں. تو بھائیو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے تمہیں. تو بھائیو ہمارا نصاب جو ہے وہ کتاب و حکمت، کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے. یہ میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں، اس کے اوپر بڑے دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے. قرآن، ہمارا جو دین ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے محترم بھائیو قرآن اور دوسرا ہے حدیث و سنت، حدیث و سنت. اور اس کو حکمت کہا گیا، اس کو کیا کہا گیا؟ حکمت کہا گیا. تو یہ سمجھنا کہ حدیث کے بغیر بھی نظام چل جائے گا
اور اکثر طور پر آج کل یہ ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے ہوئے ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی بڑی ضروری ہے۔ علماء امت کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوں، اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور اس فتنے کا قلع کما کریں کہ حدیث کا انکار، استخفاف حدیث، اور مستشرقین کی طرف سے حدیث کے اوپر بڑے حملے، کہ قرآن تو چلو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث مبارکہ غیر محفوظ ہے، یہ دین کا ماخذ ہی نہیں ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں، قرآن اور حدیث سے جو ہے دونوں مل کر ہی دین کو کیا کرتی ہیں؟ مکمل کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم، اور اس سے مراد حدیث ہے، سنت ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں۔ تمہیں نہیں پتہ توحید کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ رسالت کے احکامات، مقام اس کا کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ دین کی اہمیت کیا ہے، تمہیں نہیں، یعنی وہ کچھ تمہیں سکھاتا ہے جو تمہیں علم نہیں۔ تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے کہ تخلیق آدم سے لے کر حشر نشر اور نبوت، رسالت، ملائکہ اور دیگر ساری باتیں جو ہماری ماورائے عقل ہیں محترم بھائیو، ان سب کی طرف رہنمائی کرنا، اور غیب کی جو جتنی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں محترم بھائیو، یہ وہ کچھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر سمو دیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی، اب تمہاری بچت کس میں ہے؟ فا پس سو، آگے واو جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، یا جو ہے یہ محترم بھائیو یا اس کی نون وقایا یا متکلم کی ہے، اور اذکر یا پیچھے جو رہ گیا ذکر آپ سب جانتے ہیں، کسی چیز کو یاد کرنا، اس سے مراد عبادت کی غرض سے، اس سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی غرض سے تسبیحات ہیں یا دیگر کچھ چیزیں عبادت کی غرض سے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ محفل ذکر اس کو خاص ایک انداز کے ساتھ اپنانا، اور اس میں خاص ایک ٹرم کے ساتھ جو ہے ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کچھ جو مجلسیں بنائی گئی ہیں اس وقت فی زمانہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا ہے، علی کل احیان، ہر پہلو پر، ہر جو ہے حرکت پر اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اس مطابق ذکر کرنا، تب جا کر ہمارا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ ہر موقع کی مسنون دعا، اس کو ہم یاد کر لیں، ہر موقع کی مسنون دعا اس کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ علی کل احیان، ہر موقع پر اللہ کا ذکر ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں نے خاص طریقے سے ذکر کی مجلسیں سجا کر، اور اس میں پھر ایک خاص انداز کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، ایسے جیسے کوئی ساز بنایا جا رہا ہے باقاعدہ، اس کے اندر اب مختلف قسم کی عجیب قسم کی آوازیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد مطلب ہے اچھلا کودنا بھی شروع کر دیا جاتا ہے بڑے عجیب طریقے سے۔ تو بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی عمل ایسا ثابت نہیں۔ اللہ کا ذکر کریں، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر مجلس میں کرتا ہے، مراد مجلس سے کہ لوگوں کے سامنے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہے جو ان کی مجلس سے بہتر ہے، مراد فرشتوں کی مجلس ہے۔ آگے وشکرو، اور وشکرو لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری مت کرو۔ تو شکر محترم بھائیو، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ نعمتوں کے زیادہ یا نعمتوں میں اضافے کا باعث شکر ہے۔ جس قدر تم شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے
میں جو اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے میں اس کو بہتر جماعت کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی یہ صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے۔ وشکروا لی، شکر کے محترم بھائیو کئی ایک طریقے ہیں۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ شکر کس سے ہوتا ہے؟ 3 اس کے طریقے ہیں، زبان سے، عمل سے اور دل سے۔ تو جب دل سے زبان سے ہم کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا دل ساتھ نہ دے رہا ہو، اور زبان اور دل اگر ساتھ دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا عمل ساتھ نہ دے رہا ہو۔ تو شکر کے یہ تینوں طریقے کیا ہوں گے؟ ضروری ہوں گے۔ شکر کے یہ تینوں طریقے ضروری ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے باقاعدہ طور پر۔ سورہ سبا کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود کی آل اولاد ایسے عمل کرو جو شکر گزاری والے ہوں۔ شکر گزاری والے عمل کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے بھائیو، یاد رکھیں چیز شیئر کرنے سے یہ اس کا عملی شکر ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ عملی شکر ہے۔ اور زبان سے شکر کرنا وہ تو الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ، یہ بار بار اس کلمے کو دہرانا۔ اور دل سے شکر محترم بھائیو یہ ہے کہ جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے میں اس پر واہ خوش ہوں، میں اس پر واہ خوش ہوں۔ یہ کیا ہے؟ دل سے۔ اچھا، ہمارا شکر کرنے کا جو زبان سے طریقہ ہے نا وہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ کوئی بندہ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو یا نہ بھی پھنسا ہوا ہو نا، آج کل جس طرح سے عام طور پر تھوڑا سا مہنگائی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزوں سے ان سے بندہ متاثر ہوتا ہے نا، تو کسی سے پوچھ لو نا تو کیا حال ہے، بس شکر ہی ہے انہیں، ایڈے اوکھے ہو کے شکر کرنے کی لوڑ ہے، مطلب ہے جی ایڈے اوکھے ہو کے شکر کرنا؟ بھائی شکر کرنا ہے دل سے کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، عمل سے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ہمارے رویے ایسے بن چکے ہیں، تو بھائیو ان رویوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور عملی طور پر ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کام کے اندر ملوث ہو گئے تو گویا ہم نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو بھائیو ایک اور چیز بھی ہے عملی طور کے اوپر کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اسی کو اس کی طرف، یعنی ویسے تو ہر چیز نے اللہ نے ہمیں دی ہے اور اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ چیز تو اللہ نے دی ہے اور نام یا نسبت اس کی ہم کسی اور کی طرف کر رہے ہیں۔ آل اولاد، بیٹے اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن لوگوں نے نام اس کا کیا رکھا ہوا ہے؟ پیران دیتا، لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے۔ اب یہ بھی ناشکری کا عمل ہے، یہ بھی کون سا عمل ہے؟ ناشکری کا عمل ہے کہ اولاد اللہ نے دی ہے۔ اچھا، پیچھے کیا گاڑی کے اوپر گاڑی لکھ لیتے ہیں نا، گاڑی کے اوپر بھی بڑے عجیب عجیب جملے، اے جناب پنجتن پاک دا فیض ہے، یہ فیض کہتا ہے پنجتن پاک دا۔ بھائی پنجتن پاک کے پاس کون سے اختیارات ہیں جو وہ فیض کریں گے؟ یہ اللہ کا فیض ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا یہ جناب، اچھا سچی بات یہ ہے کہ عام ایک سادہ مسلمان وہ ان جملوں کو دیکھ کر ہیبت محسوس کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے ایسے یہ مدینے والے کا کرم ہے۔ بھئی اللہ کا کرم وہ پسند نہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم اللہ رب العالمین نے کیا، اور سارے جہان پر کرم اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کے کرم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو یا ولی کی طرف اس کام کی نسبت کرنا بھائیو یہ ناشکری کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہر فیض، ہر بلائی، ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، پھر آپ کو اس پورے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا اول آخر، تمہارا جن انس سارے کے سارے مل کر مجھے کوئی نفع دینا چاہیں اور وہ نفع میرے رب نے میرے مقدر میں نہ لکھا ہوا ہو، وہ سب مل کر مجھے وہ نفع دے سکتے، وہ کرم مجھ پر کر سکتے نہیں۔ اور پھر فرمایا تمہارے اول آخر جن ان سارے مل کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، اگر وہ اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ نقصان مجھے پہنچا سکتے نہیں۔ تو پھر اب کرم کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا نا۔ یہ فیض پھر کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ یہ عنایت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ یہ نظر کرم کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔
تو بھائیو اللہ کی طرف نسبت کریں ہر معاملے کی. ہم کسی اور کی طرف نسبت کر کے عملی طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو صدقے واری اور سارا کچھ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا کسی اور کی طرف ایسی نسبتیں کر کے بھائیو عملی طور پر ہم ناشکری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کفر کی، ناشکری کی، ان تمام بدترین صورتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. شکر گزاری کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہم قدم قدم پر توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی موت سے نوازے. دیکھ لیجئے جو بات سمجھ